جو عام آدمی ہے وہ تکبر، پورا تکبر کا دیوار بنا ہوا ہے، وہ بھی لوہے کی دیوار. عام کا مطلب یہ کہ لوہے کی دیوار ہے، وہ دیوار بنا ہوا ایک دم خطرناک والی جو ہے دیوار بن گیا ہے. سب ایک دم اکڑ کے ہیں، ایک دم کیا ہے، میں ان کو عام کہتا ہوں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس اکڑ کو سمجھ لیا اور اس اکڑ کو توڑنے کے لیے 100% دینے کے لیے تیار ہو گئے. 100% دینے کا مطلب ہے میں مر جاؤں گا لیکن اس کو توڑ کے رہوں گا. یہ جو 10%، 20%، 50%، 60% جو دینے والے لوگ ہیں، ان کی یہاں کوئی گنتی نہیں، وہ ابھی عام میں ہی ہے. جو 100% دینا چالو کیا کہ میں اس کی اصلاح کے لیے 100% دوں گا، وہ خاص کے دائرے میں آ گیا. اب وہ جو ہے جتنا اس پہ کام کرتے جائے گا، 100% انرجی لگا کر کے جو کام کرتے جائے گا، اب وہ جتنا خاصان خدا میں ہوتے جائے، جتنا خاص ہوتے جائے اتنا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنی میں پہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، اپنی انا پہ کام کرنا ہی نہیں ہے. کیونکہ انا پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا پکا ارادہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کا پکا ارادہ ہوگا تو آپ جو ہے پہلے تلاش کرو گے نا کہ بھائی یہ انا نام کی بلا ہے کیا، یہ تکبر نام یا اکڑ نام کی چیز ہے کیا. اگر یہ آپ یوں ہی سمجھ جاتے تو پھر آپ کو پیر کی ضرورت نہیں. آپ یوں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ بچپن سے لے کر ابھی تک جس دریا میں ڈوب کر کے جس فضا میں رہے ہو، اس فضا کا نام انا تکبر ہے. آپ اس کے فرق کو پا ہی نہیں سکتے. آپ جس دلدل میں، جس گڈھے میں جو آپ رہے ہو نا، آپ جس کھڈے میں جو ہے، جس فضا میں آپ نے زندگی جی ہے، دائیں بھی تکبر تھا، آئے بھی تکبر تھا، آگے بھی تکبر، پیچھے بھی تکبر، آپ انا میں ہی جیے ہو. اور ایک بیگ میں جیسے ایک مچھلی پانی میں جیتی، ویسے ہی آپ تکبر ہی میں. کبھی آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ تکبر کے بنا کی زندگی کیا ہے، اس کو جانے ہی نہیں، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوا. اور آپ اچانک میں جو گئے، آپ کو جو گئے قرآنی تعلیمات، دینی تعلیمات، جس کو آپ مذہبی تعلیم کہتے ہیں، مذہبی تعلیم کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے. مذہبی تعلیم کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے کہ آپ کے اندر سے تکبر کو ختم کریں. فور ایگزامپل جو ہے، آپ جہاں بھی آپ دیکھو گے، جس بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھو گے، تو اس میں آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ وہاں جھکنے کی تعلیم ہے، وہاں جھکنے کی تعلیم ہے. کہیں سرنڈر ہونے کی تعلیم ہے، تو کہیں ہاتھ جوڑنے کی تعلیم ہے، تو کہیں پیر پڑنے کی تعلیم ہے. اسلام میں سجدہ کرنے کی تعلیم ہے، پیشانی کو سر پہ رکھ دینے کی تعلیم، پیشانی کو زمین پہ رکھ دینے کی تعلیم ہے، جھکنے کی تعلیم ہے. کیا اس سے مراد کیا ہے کہ سر خالی زمین پر رگڑ لیا اس سے ہو گیا؟ نہیں. آپ کی میں کو، آپ کی انا کو، آپ کے تکبر کو آپ کو خاک میں ملانا پڑے گا. کیونکہ یہ جیسے ہی خاک میں ملے گا، ویسے ہی جو ہے آپ کے اندر جو ہے یار کا سراغ پتہ ہو جائے گا، یار کا باغ دکھنے لگ جائے گا. لیکن کب ہوگا یہ؟ جب آپ اپنے تکبر کے اوپر کام کریں گے. اور یہ آسان نہیں ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیجیے. اور بغیر پیر کامل کے، بغیر مرشد کامل کے یہ ہونا ناممکن کے برابر ہے. یہ تو خداوند تعالی اپنے خصوصی فضل سے انبیاء کرام کو ان چیزوں سے منزہ کر کے بھیجا، اور ان کے طفیل میں جو ہے بہت چند لوگ ہوتے ہیں، بہت چند، یعنی کہہ لیجئے کہ کروڑوں کے اندر ایک آدھ، کہ جو بغیر کسی پیر کے جو ہے اس سے آشنا ہو جائے. در حقیقت وہ بھی بغیر پیر کے آشنا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ بھی کہیں قرآن پڑھے گا، کہیں نہ کہیں کسی کی بات کو پڑھے گا، ماں باپ کی بات سنا ہوگا، دوست یاروں کی بات سنا ہوگا، کتابوں کو دیکھا ہوگا، نہیں تو سمندر یہ عالم فطرت سے ہی نصیحت لی ہوگی. تو یہ اس کا پیر فطرت بن گیا ہوگا، یہ جو نیچر بن گیا ہوگا. بغیر پیر کے تو وہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا، بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا. لیکن جو ہے، جو کروڑوں لوگ جو پہنچے ہیں، وہ اس طریقے سے پہنچے ہیں جو پیر کے رہنمائی سے پہنچے ہیں. یعنی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے پہنچنا، ناممکن ہے پہنچنا بغیر پیر کے. یہ آپ اپنے تکبر کو پہلے تو پہچاننا پڑے گا نا آپ کو کہ آپ کا تکبر کیا ہے. آخر تکبر کس بلا کا نام ہے؟ کم سے کم آپ اگر نہیں پہچان سکتے ہو، آپ
نہیں پہچان سکتے ہو، کیونکہ آپ پہچانتے تو پھر ایک ممکن تھا، پہلے ہی سیڑھی میں آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تکبر کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کو تکبر سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم کپڑے پہن کر کے جو فارم میں چلتے اسی کو تکبر کہتے ہیں، نہیں، وہ تو تکبر کے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تکبر وہ نہیں بابا۔ آپ سوچتے ہیں کسی کو آپ غریب اور حقیر سمجھتے ہیں وہ تکبر ہے، وہ تو تکبر کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تکبر تو اندر ہے ابھی، وہ تکبر کے ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ تکبر کو ہاں یہ ظاہر کرنے کے طریقے کو لوگ چھپا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا تکبر ختم ہو گیا۔ تکبر نہیں ختم ہوا، وہ یہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ اندر ابھی پلا ہوا ہے، مست اندر توانا تندرست مضبوط ہے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ آپ صرف ظاہر نہیں کر رہے ہو اور وہ اندر پل رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، وہ آئے گا، وہ باہر آئے گا، لے کے گرے گا، وہ دوسری شکل آئے گا۔ تم چار شکلوں کو دیکھ کر کے تو آپ نے چھپا لیے، چار شکلوں کو آپ نے دیکھا اس طریقے سے باہر آتا ہے، آپ نے اس کو بدل لیے، آپ نے دیکھا اس طریقے سے باہر آتا ہے اس کو بدل، آپ کو ظاہر کیسے ہوتا ہے یہ معلوم ہے، لیکن وہ جو تکبر جو برقع پہن کے اڑا تو برقعے کو آپ پہچانتے ہو، تکبر کو نہیں پہچانتے۔ تکبر کی پہچان اس کو ہوتی ہے جو تکبر سے کبھی پاک ہوا ہو، جس نے کبھی تکبر سے پاکی حاصل کی ہو، جس نے اس میں کو رب کی میں فنا کیا ہوگا، جس نے اپنے تکبر کو رب کی کبریائی میں فنا کیا ہوگا، وہی آپ کو اس کی آشا نہیں دے سکتا ہے، اسی کو مرشد کامل کہتے ہیں۔ اس کو پتا ہے اس نے اپنے اس میں کو، اس انا کو، اس تکبر کو کیا کیا اذیتیں دی، کیا کیا پریشانی دی۔ اس لیے بزرگان دین کی زندگی اٹھا کے دیکھو گے تو بزرگان دین کی زندگیوں میں ملے گا کہ وہ جنگلوں میں جا کے بس گئے، انہوں نے یہ ریاضتیں کی، یہ جو ہے مشقتیں اٹھائی، یہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گئے وہ نفس جو گئے اس کو کنٹرول میں لانا۔ یوں تو بولتے ہیں نا ابھی دنیا میں چار طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرے سرکار ہی مثال دے رہے تھے کہ گھوڑے چار طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ جیسا ہی گھوڑے کو چابک دکھائے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چابک کا سایہ گرے ویسے ہی چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو وہ گھوڑا ہوتا ہے جیسے ایسے جو ہے چابک چٹکا دے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، اور ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کو مار بھی دے تو نہیں چلتا، اس کو بار بار دینا پڑتا ہے، اس کو بار بار دینا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا رہتے ہیں کہ چابک کا سایہ بھی دکھ گیا، آہٹ بھی ہو گئی تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو تو وہ اگر کوئی صرف پیر کے بتانے سے سمجھ جائے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیر اب مثال ہی دے رہا تھا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چیز ہے، اس پر کام کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب پیر جو ہے پورا بتا دیتا ہے، کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں تو اس پہ کام کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ پیر کبھی کبھار انگلی رکھ کے بتا دیتا ہے کہ تیرے کو کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو بندہ اس پہ کام کرنا۔ اور کچھ ایسے رہتے ہیں جن کو پیر ایک دم سختی کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ چل نہیں پاتے، اس کے بعد بھی وہ ان کو جو ہے کہتے نا ان کو اگر چابک پہ چابک بھی دیا جائے تو بھی وہ چلتے نہیں ہیں، وہ ڈھیڑ گھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چل سکتے، وہ بھی چل سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈھیڑ پن آ گیا ہے، تو ایسا ہی جو تکبر ہیں اس کے علاج کے لیے مشائخ جو ہے ساری دوائیں رکھتے ہیں۔ لیکن پہلا تو یہ ہے نا کہ آپ اگر تکبر کو پہچانتے ہی نہیں تو آپ کو جو ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں مرض کیا ہے تو مرض کا علاج کیسے کرو گے؟ اب دو حال ہے کہ آپ اپنا مرض، اپنی بیماری کو پہچان سکتے ہو یا نہیں پہچان سکتے ہو۔ اب پہچان سکتے ہو دو حال سے خالی نہیں ہے، کوشش کر کے پہچان سکتے ہو، کوشش نہیں کی تو نہیں پہچان سکتے۔ اگر آپ کوشش کر کے بھی نہیں پہچان سکتے ہو تب کیا کرو گے؟ تو آپ جب کوشش کر کے بھی نہیں پہچان سکتے ہو، اسی کنڈیشن میں آپ کو پیر کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ تو نہیں جانتے ہو، کوشش کر کے بھی نہیں جان سکتے ہو۔ اچھا کوشش کر کے جان بھی لیا آپ کو کیا مرض ہے، علاج تو آپ کو نہیں معلوم ہے، علاج تو معلوم نہیں ہے، تو یا تو علاج پانے کے لیے جانا پڑے گا، یا تو اب تو پتہ ہی نہیں ہے نا تکبر کس بلا کا نام ہے، ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ ابھی تک آپ نے جس کو تکبر سمجھا ہے وہ تکبر نہیں ہے، وہ انا نہیں ہے، وہ تو صرف اس کے ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔
اس کو صرف ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، باہر نمایاں کرنے کا طریقہ ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس دولت آ جائے، مال آ جائے، تو اس کے بعد اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کے چلنے کا ڈھب بدل جائے گا، بات کرنے کا ڈھب بدل جائے گا، ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ بدل جائے گا، اس کی جو ہے اب وہ پیدل نہیں جائے گا، اس کا زمین پہ پیر نہیں ٹکے گا، اس کو کوئی نہ کوئی سواری چاہیے، بائک چاہیے، کار چاہیے، کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو چاہیے رہے گا. تو اب یہ کیا ہے؟ تو یہ مال کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. یہ مال تھوڑی نہ ہے، یہ مالدار ہے، وہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. مال الگ چیز ہے، مال ویسے تکبر الگ چیز ہے. اور تکبر کو ظاہر کرنا، تو آپ ایک دو طریقہ تکبر ظاہر کرنے کا بند کر دے رہے ہو، لیکن سینکڑوں اور طریقے اس کے ظاہر ہونے کے، وہ آپ کو پتا بھی نہیں اور کون کون سا ہے، اس کی بھی پہچان آپ کو نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ ایسے جو پیسہ لوٹانا ہی، ایسا اڑانا ہی آپ سمجھ رہے ہو تکبر کی علامت ہے. نہیں 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 نہیں. کبھی کبھار غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرنا بھی تکبر کی علامت، یہ بھی بہت مالدار ہونے کی علامت ہے. بہت زیادہ مدد کرنا بھی، بہت زیادہ، ہاں بہت زیادہ مدد کرنا. جب پتا چل رہا ہے آپ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں تو یہ تکبر کی علامت ہے. اور آپ مدد کر رہے ہو پتا ہی نہیں چل رہا ہے، تب پھر کچھ اور بات ہے. آپ کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے کہ آپ مدد کر رہے ہو، تب پھر کچھ اور بات ہے. جس کو دیے اس کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے، اور آپ نے دیا آپ کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے. سرکار بولتے نا، اگر آپ کسی کو، اگر آپ مدد کرو کسی کو خود دو تو اس طریقے سے دو کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. آپ جب اس انداز سے کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تب پھر اب آپ تکبر نہیں کر رہے ہو، یعنی ورنہ اس کو ظاہر کرنے بہت سارے طریقے. کیا ہے اس کو؟ آپ سوچو کہ خالی یہی 4 طریقے ہیں کیا، اکڑ کے چلنا وغیرہ؟ نہیں 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 نہیں. آپ نے تو اس کے اوپر کام کر لیے. کس میں؟ آپ نے وہ ظاہر کرنے کا ایک دو طریقہ ہے اس کو چھپا لیے. کیا کر لیے؟ جو کامن لوگوں جانتے ہیں اس کو چھپا لیے، جو ایزیلی لوگ پکڑ سکتے ہیں، لوگ میں عام ہے وہ تو چھپا لیے. اور باقی جو ماہرین کو پتا ہے وہ کیا کرو گے؟ وہ تو کر ہی رہے ہو آپ. کیا ہے وہ دو. اور عام جتنے عام لوگ ہیں، عام کا مطلب ہی ہے کہ وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ لبالب بھرے ہوئے ہیں تکبر سے. اب خاص کی وہ دہلیز پہ آئے گا ہی تب جب وہ 100% تیار ہو جائے گا. اس کے لیے 100% کا مطلب آپ سمجھتے ہو؟ 100% کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک آدمی حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لے کر آ گیا، اس کے بعد جو اس نے شراب پی لیا. کیا کر لیا؟ کیا پی لیا؟ غلطی ہو گئی، کچھ غلط کر دیا، غفلت میں چلا گیا. اب اللہ کے رسول نے ان کو چابک لگوائے. کیا لگوائے؟ سامنے کھڑے ہو کر لگوائے 80 درے. ان کو جو چابک لگنی تھی وہ کوڑے پڑوائے. کوڑے پڑنے کے بعد بھی وہ حضور کے قدموں میں ہی گرا رہا. کیا گرا رہا؟ اب وہ 100% خود کو سدھارنے کے لیے آیا. کیا آیا؟ پا نہیں رہا الگ بات ہے، حد جاری ہوئی، اس کے بعد بھی اس نے اسلام چھوڑا نہیں. کیا چھوڑا؟ ہاں ورنہ تو ایسا تلملا جاتا نا کہ حد جاری ہو گئی میرے پہ، ختم، بے حد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مجھ پہ تو حد جاری ہو گئی، اب ختم، مجھے نہیں مانگتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہے. ایسا تو نہیں کیا اس نے. کہتے کہ وہ صحابی جب انتقال کیے تو کسی نے کہا کہ وہ تو شرابی تھے، ان کا ٹھکانہ نہ جانا کدھر جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ہاں شراب پیتے تھے. کیا تھے؟ شراب پیتے تھے، لیکن حضور جو سزا مقرر کی اس کو بھی تو جھیل لیے نا. اس کو بھی وہ 100% اسلام کا ہوا. وہ کس کا ہوا؟ 100% سرنڈر ہوا نا، اسلام قبول کیا، 100% اس نے دینے کے لیے تیار ہوا. ہم ان کو خاص لوگ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ ہم ان کو چند صحابہ کرام، 2-3 صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں گئے نہیں، اور بھی منافق لوگ بھی نہیں گئے. اور اللہ کے رسول آئے تو منافق لوگوں نے بہانہ بنا دیا، میری بھی ویسا تھا، میرا ویسا تھا، اور منافقوں کے بہانے حضور نے ایکسپٹ بھی کر لیا. اللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور وہ 2-3 صحابہ انہوں نے جا کے سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ ہماری کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ہم ہماری کاہلی کی وجہ سے اور ایسا ایسا کی وجہ سے جو گئے آئے نہیں. سچ بول دیا. کیا کر دیا؟ اب اللہ کے رسول نے جو گئے ان کا پورا سوشل بائیکاٹ کرا دیا. سوشل بائیکاٹ کرا دیا. تو حدیث سنے ہیں یہ سوشل بائیکاٹ. ایک بھی مسلمان ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا جب تک خدا کا حکم نہیں آتا. ایک بھی
کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے 1 مہینہ گزر گیا, اس کے بعد بیویوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی شوہروں سے بات نہیں کریں گے, کوئی کام نہیں کریں گے ان کا. تو اس میں سے ایک صحابی کی کہتی کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, کھانا تو کم سے کم میرے کو دینا پڑے گا, باقی اور کوئی بات نہیں کروں گی میں ان سے. بیویوں کی بھی بات چیت بند کرا دی, خاندان والوں کی بھی بات چیت بند کرا دی. سوچو, میں بتا رہا ہوں سرکار نے حد جاری کری. کیا کری؟ سرکار نے حد جاری کری ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اس کے اوپر صبر کر لیا, اب جب اندر سے ان کا یو ٹرن مار گیا, اب یو ٹرن مارا ان کا, یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم خود کو مار لیں, خود کو ختم کر لے, کہ مطلب کیا ہے یہ. اب ایسا جب اندر سے یو ٹرن مارا, تب پھر قرآن نے پکار لیا, قرآن نے پکار لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر قرآن نے ان کی گواہی دی, ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. تو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر حضور نے یہ جو سختی کر دی تھی تو یہ کیا تھا؟ یہ سختی کس پر تھی؟ ان صحابہ پر. وہ تو ایمان لے آئے تھے نا, آ کے تو سچ بھی بول دیا تھا. تو حضور سختی کس پہ کر رہے تھے؟ حضور سختی کس پہ کر رہے تھے؟ حضور نے جب دیکھا کہ یہ سچے ہیں تو سچوں کو پورا سچا بنا دینا تھا. ان کو کیا تھا؟ ان کو پورا سچا, ایسا سچا بنا دینا تھا کہ قرآن ان کو سچا کہہ دے. کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن جس کو سچا کہہ دے وہ صبح قیامت تک جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ کبھی, قرآن نے سچا کہہ دیا مطلب ختم, اب کبھی وہ جھوٹا بن ہی نہیں سکتے. ان کے جھوٹ کا دروازے کو کلوز کرانا تھا. کیا کرانا تھا؟ تو حضور کس پہ کام کرا رہے تھے؟ ایمان تو لے آئے تھے نا وہ لوگ. پھر آ کر اقرار بھی کر لے حضور ہم سے غلطی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ سختی کس لیے؟ اور مشہور حدیث ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. ایمان والے کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم ایمان لے آئے, چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, آزمایا جائے گا, آزمایا جائے گا تاکہ سچے اور جھوٹوں میں فرق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تاکہ سچے اور جھوٹوں میں. تو یہ سچے تھے, اتنا جھیلنے کے بعد بھی نمازوں میں آتے اور انتظار میں رہتے کہ آ کے سلام کرتے حضور کو, السلام علیکم. تو حضور جواب نہیں دیتے سلام کا. حضور سلام کا جواب نہیں دیتے, تو ایسے جھانکتے اور دیکھتے کہ کاش کے تھوڑا سی لب تھوڑی سی وائبریٹ ہی ہو گئے ہو. حضور کے خالی لب تھوڑے لب ہی ہل گئے ہو تو ہم سمجھ جائے کہ اندر تو دیے جواب. سرکار لب بھی نہیں ہلاتے. کچھ سمجھ رہے؟ یہ ایک حدیث سے بتا رہا ہوں میں, لوگوں کو یاد آ رہی ہوگی, ان لوگوں سمجھ میں آ رہی بات. یہ سختیات. تو پھر آپ حضور کے بارے میں کیا بولنا؟ پھر تو نفس کو جو ہے ڈالنا پڑے گا. ہاں ہو سکتا ہے آپ وہ گھوڑے بھی ہو سکتے تھے کہ جو صرف وہاں سے صرف یہ کوڑا اٹھائے تو سمجھ اس کی آہٹ سے سمجھ جائے کہ چلنا ہے ابھی. کیا ہے؟ وہ بھی ہو سکتے تھے, لیکن نہیں ہو نا, نہیں ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تھے آہٹ سے ہی سمجھ جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ایک بار کا واقعہ تھا کہ ایک صحابی اور غالباً مولا کائنات آپ جو ہے ایک کپڑا پہن کے آئے جو ریشم ٹائپ کا تھا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ابھی آ ہی رہے تھے, یاد ہے؟ تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. تو علی نے جیسے ہی دیکھا, جیسے ہی چہرے کو دیکھا, کہ یا رسول یہ کپڑا اچھا نہیں ہے نا, اس کو میں صدقہ کر کے آتا ہوں. ایک وہ بھی رہتے ہیں, ایک وہ بھی رہتے ہیں کہ نگاہ رسول ہی بدلے, تھوڑی سی رنگت ہی بدلے, تھوڑا سی چینجز ہی کیوں نہ ہو, تھوڑا سی تغیر آئے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جو گئے ہم کو کام کرنا ہے, کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو پھر چھوڑ دینا پڑا, حضور کو 40 دن کے لیے بائیکاٹ کر دینا پڑا. کچھ تو وہ ہے جن کو جو گئے کوڑے لگانے پڑے, کچھ تو. ہاں تو لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کوڑے کھانے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا کہ ارے یہ کیا, محمد رسول اللہ نے تو ظلم کر دیا ہمارے اوپر, اب کیا بچا. کیا ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ وفادار تھے. یاد ہے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, پاسبلٹی ہی نہیں تھی, کیونکہ وہ سچے ان کے ہی تھے. اچھا کس کو حد جاری کی ہوئیں گے؟ غیر مسلم کو. جو سزا جو تعزیر جو مقرر کی ہوگی وہ کس کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے تھی. کیا اسلام کا قانون کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ غیر مسلموں پہ لاگو ہوتا ہے. کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ ہاں تو پھر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کس پہ لاگو ہوتا ہے. یہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اسلامی حکومت میں نہ لاگو ہوتا ہے, اور کسی اور کے نافذ کردہ نہیں ہے, خود سرکار دو عالم کے نافذ کردہ ہے. تو پھر مصطفیٰ کا طریقہ ہے نا.
جب آپ کو جو ہے راہ پہ لانا ہو تو پھر یہ بھی طریقہ اپنایا جائے گا، وہ بھی طریقہ اپنایا جائے گا۔ حضور خاتم النبیین ہے یہ اس لیے نا کہ صرف نرمی کا راستہ ہی نہیں ہے، آپ ایک ہاتھ نہیں رکھتے، دونوں ہاتھ رکھتے ہیں۔ جتنے آئے کوئی انگلی رکھتا تھا، سمجھ میں آئی بات، کوئی 2 انگلی رکھتا تھا، کوئی پنجہ رکھا، کسی نے ہاتھ رکھا، اور سرکار آئے تو پورے مکمل کامل آئے، اس لیے تو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ تو بغیر پیر کے آپ اپنی میں کو پہچان بھی نہیں سکتے، اس کا علاج تو بہت دور کی بات ہے۔ پہچاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علاج کرنا ضروری ہے، اور علاج تو قطعی طور پہ نہیں جانتے، کیونکہ جو پہچانتا ہی نہیں ہے، جھیلا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا علاج کیا کرے گا؟ تو علاج تو صرف پیر ہی کر سکتا ہے، علاج صرف تکبر کا علاج پیر ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیر ہونا بہت ضروری ہے، مرشد ہونا ضروری ہے۔ مرشد ہونا چھوچا ہوے میں اڑنے کے لیے، اس کے لیے مرشد نہیں چاہیے، یہ سب تو ڈھکوسلا بازی ہے، تو جھوٹ فریب ہے۔ آپ کی میں کو کس طریقے سے جو ہے فنا کر کے اس کے اندر عاجز و انکساری لے کر آنا، اور حقیقی طور پہ آپ کو بندے سے اس کا بندہ، بندے سے ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے اس کا بندہ، ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبدہو، ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے اس کا بندہ۔ اس کا میں خاصیت آ گئی، بندہ تو بندے تو ہے سب، لیکن اس کا بندہ بننا ہو، اس کا بندہ بننا ہو تو پھر اس کے اوپر کام ہوگا، تو اس کے اوپر ہاں کام تو کرنا ہی پڑے گا، بغیر کام کے ہوگا کیسے؟ تو اگر آپ پریپیئر ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کے لیے آئے ہو وہ آپ کی انا ہے، اور سب سے آخر تک جس کی اصلاح ہوتے رہے گی وہ بھی انا ہی ہے۔ سب بیچ میں سدھر جائے گا، سب سے آخر میں جو سدھرے گا وہ انا ہے، کیونکہ وہ جس دن سدھر گیا دی اینڈ ختم ہو گیا، سیر ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ جس دن وہ سدھر گیا اس دن، ارے وہ جیسے جیسے سدھرنے لگا تو باقی وہ لالچ کم ہو جائے گی، سب کم ہو جائے گی، وہ تو دھیرے دھیرے ہوگا، اور جس دن آنا سدھر جائے گی اس دن ختم ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، ختم ہو گیا، وہی تو بیڑا پار ہے، اور کس کا نام ہے بابا؟ سمجھ میں آئی میں کیا بتا رہا ہوں؟ کہ وہ جو ہے جب وہ بات آئے گی اندر سے، جیسے ہی یہ میں فنا ہوگا، جیسے یہ میں جو گئے رب کی رحمتوں میں جا کے فنا ہو جائے گا اور وہاں سے رب کی رحمتیں گھیر لے گی، پھر اس کے اندر سے ولایت کا شجر نکلے گا، پھر اس کے اندر سے پھر وہ بات نہیں آتی، پھر وہ ولایت کا شجر نکلے گا اس میں سے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا تبھی ہوگا جب آپ جو ہے 100% تیار ہو جائیں گے، اور جس دن آپ 100% اپنے آپ پر کام کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق بننے کا ارادہ کر لیتے ہو، اسی کو کہتے ہیں مرید ہونا، اسی کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو زباں سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، وہ زباں سے کہہ لیا تھا آپ نے، کیا نا؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب تک آپ کے اندر بات نہیں آئے تب تو کوئی مطلب نہیں۔ تو آپ اندر سے جب تیار ہو تو اس وقت آپ کو تیار رہنا پڑے گا آپ کو، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو پالنے کے لیے جاؤ گے، جہاں اس کو آپ فنا کرنے آئے تھے آپ پالنے جاؤ گے، پھر وہ کیا چیز ہو گئی؟ آپ اس کو بچانے کے لیے جاؤ گے، اس کے اوپر محنت کرنے جاؤ گے کہ نہیں ہم کو تو آنا چاہیے، ہاں انا کے بنا ہم کو نہیں چلتا، اور پھر آپ کا راستہ کچھ اور ہے۔ آپ کا راستہ وہ ہے انا کو بچانے کے لیے، جس نے محنت کی وہ شیطان تھا، اور جس نے اپنے انا کو فنا کرنے کے لیے 300 سال تک جو رہے وہ میرے بابا آدم تھے، انہوں نے فنا کر دیا، ختم ہو گیا۔ لغزش جو ہے اللہ کے رب العزت نے جو بھی حکمت کیا ہم پر ایک دم ظاہر کر دیا، اور بتا دیا کہ ایک آدم کا راستہ ہے، ایک آدم کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اس لیے جو حج کرنے جاتے ہیں وہ کعبۃ اللہ میں جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں جو ہے فرشتے نے بتایا تھا، اس جگہ پہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعض صوفیاء کرام تو یہ مانتے کہ وہ آدم علیہ السلام ہے، وہ جو ہے کعبے میں جو آدم علیہ السلام کی بھی مزار ہے، گویا کعبہ جو انسانیت کی یاد دلاتا ہے، کعبہ جو انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں پورا حج کر لیا، ابھی حج میں جاتے تو پہلے حج کرتے ہیں، پورا کعبے کا طواف، مزدلفہ سب پورا حج کے ارکان کر کے آ کے جو ہے طواف زیارت سب کے کعبے میں آ گئے۔ اب سب کرنے کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آخر میں جاتے ہیں اور جو ہے پھر شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ شیطان کو کیا ہے کانسیپٹ؟ یہی تو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو آدم اور آدمیت کو اپنانا ہے اور شیطان اور شیطانیت کو چھوڑنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ پورے حج میں سے جو مین میسج آپ کو لے کر آنا ہے وہ یہی ہے کہ جو آدم اور آدمیت ہے اس کو ایکسپٹ کرنا گئے، جو شیطان اور شیطانیت ہے اس کو
اس کو چھوڑنا ہے، اس کو کنکر مارنا ہے، اس کو ساتھ کنکر مارنا ہے، اور آدم و آدمیت کے طواف کرنا ہے، ساتھ ارد گرد گھومنا ہے آدم و آدمیت کے۔ کعبہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، آدمیت کا مظہر ہے، انسانیت کا مظہر ہے، اور شیطان حیوانیت کا مظہر ہے۔ شیطانیت کو کنکر مارنا ہے، اور اس کو یعنی جو جھک گیا، جس نے اپنے آپ کو خاک مان لیا، یعنی جس کو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، خاک سے بنے، تو جس نے اپنے آپ کو خاک والا بنا لیا، وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جس کا حج قبول ہو گیا وہ ایسا اب آئے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور جس نے اپنے آپ کو تکبر والا، آگ والا بنا لیا، تکبر والا آگ والا بنا لیا، تو وہ شیطان والا ہو گیا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ تو جیسے ظاہر میں حج ارکان وغیرہ آپ کو کسی نہ کسی استاد سے سیکھنے پڑتے ہیں، ویسے ہی آپ کے اندر سے تکبر کو جو ہے ختم کرانے کے لیے، آپ کے اندر اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے ہوگا نہیں۔ تو مولا ہم کو جو ہے یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ آخر یہ انا کیسی بلا ہے، جس کو پہچاننا، اس کی صفتوں کو پہچاننا، اور آخر تک آخرکار اس کو کیسے یوٹن مروائیں گے، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے زمین میں اس کو بوئیں گے تاکہ جو ہے وہ فنا ہو جائے۔ جب تک آپ جو ہے وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی زمین میں، فضل و کرم کی زمین میں اس کو بو نہیں ڈالیں گے، تب تک جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہی رہے گا۔ ہوگا کچھ نہیں بابا، وہ اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ وہ سوچ رہا ہوگا ابھی راحت میں ابھی بھی پریشانی ہے، کیا ہے، اور سبھی پریشانی ہے، وہ آگے بھی پریشان رہے گا، پریشانی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ پریشان رہے گا، جب تک کہ وہ رب کی فضل میں جو ہے اس انا کو ڈوبا نہیں دیتے۔ اور جیسا اس انا کو رب کے فضل میں ڈوبا دیا، اس انا کو، پھر اس کے بعد کیا فضل کے جو ہے بادل گھیرتے ہیں وہ کچھ اور ہو رہیں گے۔ پھر فضل و کرم کے جو بادل گھیریں گے اس کے وہ آ رہے ہی نہیں آ رہے ہوں گے، کچھ بات ہی اور ہوں۔